بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد یا ایها الناس انا خلقناكم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ مشہور زمانہ علامہ اقبال کے ملی ترانے کا شعر، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ میں ایک اکیڈمک پرسن ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے میں اپنے وچاروں میں آؤٹ آف ٹریک چلا جاؤں، دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ جمعیت علماء کا سندیش، جمعیت علماء کی چنتا یا اس طرح کے پروگراموں کے ضمن میں اس کی اسٹریٹجی یا رڑنیتی یہ ہے کہ ملک کی سلامتی خطرے میں نہ پڑے، ملک کی سلامتی خطرے میں نہ پڑے، اور یہ جبھی ممکن ہے جب جرائم کا انسداد ہے۔ اور یہ چنتا اس لیے ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ قتل کرنے والوں کو مالائیں پہنائی جا رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ عورتوں کی عصمت اور آبرو لوٹنے والوں کو تحفے میں رہائی دی جا رہی ہے۔ یہ ایک غلط سندیش ہے، یہ نوجوان نسل جرائم پیشہ ہو جائے گی، جرائم کی خوگر ہو جائے گی، ہندوستان کی سالمیت خطرے میں پڑے گی۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمارے دھرم کا ہے، گناہ کر کے آیا تو گناہ نہیں ہے، اور فلاں دھرم کے آدمی کو پریشان کر کے آیا اس لیے گناہ نہیں ہے، تو دھرتی کے اوپر گناہ پنپیں گے، اور ایسے کوئی دیش سرکشت نہیں رہ سکتا۔ تو بار بار ایک بات بھی کہی جاتی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں آؤٹ آف ٹریک جا رہا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دھرم ہم نے بنائے ہیں، دھرم ہم نے بنائے ہیں، یا دھرم زمین پہ بن گئے ہیں اور دھرم سے اوپر انسانیت۔ اس شعر کا دعویٰ دیکھیے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب اتحاد سکھلاتا ہے۔ انسانیت کی پریبھاشا آپ نہیں گڑھیں گے، انسانیت، ہیومینٹی، یا جو اس کو آپ اس کی ویاکھیا آپ نہیں کریں گے، آپ اس کو ڈیفائن نہیں کریں گے، بلکہ دھرم خود ڈیفائن کرے گا، دھرم سکھلائے گا انسانیت کیا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، میں ایک عالم ہونے کے ناطے، جمعیت علماء کا ایک خادم ہونے کے ناطے، اس شعر کی وضاحت، اس کی ویاکھیا، اس کا ڈسکرپشن کا دعویٰ کرنے کے آدھار پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام نے ایک مکمل نظام دیا ہے، ایک سمپورن آدرش دیا ہے، ایک کمپلیٹ سسٹم دیا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، دوسروں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے شبد بدلے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہو تو ان سے محبت کی جائے اور غیر مسلم ہو تو ان سے نفرت کی جائے، نہیں، دھرم کو چھوڑ کر نہیں، دھرم کو چھوڑ کر نہیں، دھرم کو طاق پر رکھ کر یہاں آپ ہیومینیٹیرین ویلیوز کی رکشا نہیں کر سکتے، آپ مانوتا کی رکشا نہیں کر سکتے، آپ انسانیت کی رکشا نہیں کر سکتے۔ آدھار ہونا چاہیے۔ مثلا دیکھیے، دو شبد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کتھن، ایک المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مثلا یہ بتلایا کہ مسلمان کیا ہے، مسلمان کی پریبھاشا کیا ہے، مسلمان کی ویاکھیا کیا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، ورڈ نوٹ کیجئے گا، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور پھر اسی طرح کا ایک جملہ ارشاد فرمایا، المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ مومن وہ ہے کہ جس سے عام لوگ کوئی خطرہ محسوس نہ کرے، نہ اس کی زبان سے نہ اس کے ہاتھ سے۔ اس کے علاوہ اگر ویلیوز کی بات ہے، اونچ نیچ کی بات ہے، تو قرآن کریم کا ایک تو وہ پیغام ہے جو ہمارے ضلع صدر، فروخ آباد کے صدر اور آج کے سنچالک
انہوں نے آیت پڑھی تھی قل یا ایھا الناس، یعنی نبی سے کہا گیا آپ اناؤنسمنٹ کیجئے انسانوں کے بیچ، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ مجھے میسنجر اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تمام انسانیت کے لیے، یعنی جو پیغام ہے وہ ہم نے ہائیک نہیں کر لیا ہے، ہائی جیک نہیں کر لیا ہے، وہ سب کے لیے پیغام ہے، یعنی وہ مانوتا کا پیغام ہے۔ اور اگر کسی کو اونچ نیچ سمجھ میں آتی ہو تو قرآن کریم نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں نہیں، اے لوگو، یعنی سارے انسان مخاطب ہیں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اس لیے جاتی اور پیشوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب ظاہر سے ہمارے یہاں آدم اور حوا کہا جاتا ہے، آپ کے یہاں کوئی اور نام ہوگا، ہندی میں سنسکرت میں ہو سکتا ہے معنی کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے قرآن نے ہر شخص کی عزت کرنے کا، ہر انسان کو باعزت بتلایا ہے، وہ سمانت ہے، مانو ہے تو سمانت ہے، اس کے کرم قابل نفرت اور گھৃणا لائق ہو سکتے ہیں، جیسے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت والا بنایا۔ اب آدم کی اولاد سب ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ بودھ ہو، اور چاہے وہ پرشین ہو، اور چاہے وہ کرسچین ہو، چاہے وہ جیوز ہو، چاہے وہ مسلم ہو، یا الگ الگ جاتی اور دھرم کے لوگ ہو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، سب سمانت ہے، مانو ہے تو سمانت ہے، یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اشرف بنایا ہے، سب سے سمانت بنایا ہے، رسپیکٹیبل بنایا ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں سب انسان داخل۔ اب کرموں کے آدھار پر عزت اور بے عزتی ہوتی ہے۔ عزت کا ایک آدھار قرآن نے بتایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اپنے پیدا کرنے والے سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے، اور جو ڈرے گا وہ گھৃणا پیدا نہیں کرے گا، جو اس سے ڈرے گا وہ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرے گا۔ اس سے ڈرنے کا فارمولہ یہ ہے، پبلک سے ڈرنے والا سامنے نہیں کرتا، تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اس سے ڈرنے والا تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ہدایات اور اپنا مینیفیسٹو ہمارے سامنے پیش کیا تو فرمایا الخلق عیال اللہ، یعنی جتنے جیو جنتو ہیں اور جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ، فیملی اور پریوار قرار دیا، یعنی جتنے جیو جنتو ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کا کنبہ اور ان کا پریوار ہے۔ اور پھر آگے سے یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پریوار میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، جو ہم ان کی مخلوق کے ساتھ، ان کے پریوار کے ساتھ دیا، کرونا، مہربانی اور نرمی سے پیش آئے، ان کی خدمت کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ انسانوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ جب اس کی ویاکھیا کا نمبر آیا تو نبی کے الفاظ دیکھیے، فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جاتی، دھرم اور یہ ساری چیزیں جو اونچ نیچ کی ہیں، یہ سیوا کے سامنے، سیوا بھاؤ کے سامنے سب بیکار ہو جاتی۔ ایک مسلمان اگر وہ انسانوں کی خدمت کرتا ہے، اگر مانو کی خدمت کرتا ہے تو وہ کسی بھی سماج میں کہیں بھی چلا جائے اس کو اسٹینڈنگ اوویشن ملتا ہے، کھڑے ہو کر اس کا سمان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہندو اگر وہ انسانوں کی خیر خواہی کا علمبردار اور دھوجواہک ہے تو وہ کسی بھی سماج میں چلا جائے اس کو عزت ملے گی۔ یعنی انسانوں کے ساتھ محبت کرنے والا ویکتی ایسا ہے جسے ہر جگہ، ہر پٹل پر سمان ملتا ہے۔ تو اسلام کا یہ ایک اپنا نظام ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہماری طرح ہو جائیے، ہم آپ کی طرح ہو جائیں، ہم آپ کی سبھا میں جائیں تو آپ کی تعریف کر دیں، آپ ہماری سبھا میں آؤ ہماری تعریف کر دو، نہیں۔ دھرم کو آدھار بنا کر دھرم نے محبت کرنے کا سلیقہ سکھایا ہوگا نا، انسانیت کی اور مانوتا کی، ہیومینٹری کی وضاحت کی ہوگی نا، ان آدھاروں پر جب آپ
मोहब्बत का पैगाम लेकर के चलेंगे तब काम बनेगा। चंद शब्द आकर के यहाँ मोहब्बत के बोल देना या वहाँ मोहब्बत के बोल देना, ये मुझे लगता ये है कि ड्यूरेबल नहीं, ये बहुत देर नहीं चलेगा, आधार नहीं बनेगा। इसलिए धर्मों के आधार पर कुरान करीम का एक इजमाली पैगाम मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। इंसान है तो काबिल इज्जत है। मैं समझता हूँ जब इन अजान का टाइम हो जाए, मैं जाहिर सी बात है नमाज पढ़ने जाऊंगा, आपसे नहीं कहूंगा जाने के लिए, ठीक, आप यहीं बैठिए, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, फिर भाई की तरह बैठ के बात करेंगे, ठीक है। आपकी आरती का टाइम हो रहा है तो आप चले जाइए, मैं ना आपको रोकूंगा ना आपके साथ जाऊंगा, फिर आके बैठते हैं और उसी तरह मोहब्बत से बात करते हैं। अपने अपने धर्मों पर रह करके और अपने अपने अक़दार पर और अपने अपने रीति रिवाजों पर रहते हुए भी तो हम आपस में मोहब्बत के साथ रह सकते हैं। ये पैगाम है और यही मतलब है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अगर जराइम को नहीं रोका तो हिंदुस्तान का अमन खतरे में है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को सलामत रखे और हम सबको उसकी सलामती के लिए प्रयासरत और संघर्षशील रहने की हिम्मत और हौसला दे।